وہ جو 5 سال کی عمر کا بھی تذکرہ ہوا تو وہ روایتوں میں یہ بھی ہے نا کہ وہ 5 سال کی عمر میں اور اتنی ہی چھوٹی عمر میں رسول اللہ سے پوچھا کرتی تھی کہ بابا میں اللہ کو کب دیکھوں گی, میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی. تو وہ عمر ہے اور اس میں اس طرح کے بڑے بڑے سوال. اور پھر روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی تھی تو رسول اللہ اس کا بہت تفصیلی جواب دیتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت خوش بختی ہے ہماری کہ ہم اتنی عظیم ہستی اور اتنی مبارک اور مقدس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کر رہے ہیں, اور ہمارا ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کے لیے واجب ہے. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر ہم اپنے دہن اور اپنے منہ کو مشک اور عنبر سے بار بار غسل دے کر پاک صاف اور معطر کر کے ان کا نام لیں تو بھی شاید سوء ادب قرار پائے گا. میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے 1,00,000 کم و بیش 44,000 انبیاء اور پیغمبروں کا انتخاب کیا تمام کل کائنات کے انسانوں میں سے, اور پھر ان میں سے خاتم النبیین سرور کونین فخر دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا, جس طرح نبی کریم کا انتخاب ہوا اسی طرح آپ کے اہل بیت کا بھی انتخاب ہوا, اسی طرح آپ کے جانثار صحابہ کرام کا بھی انتخاب ہوا. یہ وہ منتخب اور چنیدہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غیر موجودگی میں ہارون کو اپنا وصی بنایا تھا, میں تمہیں اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں. اور میں یہ عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیٹی جو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی, سب سے چہیتی بیٹی, سب سے زیادہ عادات میں, اطوار میں, اقوال میں, اعمال میں, افعال میں, اور آپ کی روایات کی امین بیٹی, آپ سے سب سے زیادہ مشابہ بیٹی جب بچی تھیں تو اس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ام ابیہا کا لقب, یعنی ایک بیٹی کی, ہر بیٹی کی اپنے باپ سے خاص انسیت ہوتی ہے, بیٹیوں کی خاص اپنے والد سے محبت ہوتی ہے. لیکن یہ کیسی عجیب بیٹی ہے کہ چشم فلک نے آج سے پہلے اس بیٹی کو نہ کبھی دیکھا تھا, نہ لوگوں کے کانوں نے کبھی کسی بیٹی کا ایسا لقب سنا تھا کہ ایک ماں جس طرح اپنے بیٹے کا چاؤ کرتی ہے اور بیٹے کی فکر میں گھلتی ہے, اسی طرح سیدہ فاطمہ نبی کریم کو گلیوں میں ڈھونڈا کرتی تھیں, میرے بابا کہاں ہیں, کہیں ابو جہل نے, ابو لہب نے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا. جو آپ کے پیروں سے دھول کو ہٹایا کرتی تھیں, جو آپ کے زخموں کو دھویا کرتی تھیں, اور وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کا نام ہی پھول ہے. کیا بات, یعنی ایک طرف فاطمہ ہے جو لوگوں کو جہنم سے نجات دلانے کا ذریعہ ہیں, اللہ کے عذاب سے چھڑانے کا باعث ہیں, دوسری طرف وہ زہرا ہیں جو کہ پھول ہیں, یعنی ہر لحاظ سے اس پھول نے معاشرے کو معطر بھی کرنا ہے اور خوشنما بھی بنانا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیٹی ہیں کہ کائنات کے امام جو معراج کی رات بیت المقدس میں جب تشریف لائے تو فرمایا کہ جبریل یہ اتنے سارے لوگ کیوں کھڑے ہیں, تو فرمایا کہ یہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء پیغمبر اور رسول ہیں, اور یہ آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں, آپ کے انتظار کے لیے کھڑے ہو کر آپ آئیں گے تو پھر امامت کرائیں گے. وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو آپ اپنی نشست سے اٹھتے, استقبال قیام استقبالی فرماتے, ان کا ہاتھ تھامتے, اس کو بوسہ دیتے, اپنی نشست چھوڑ کر اپنی نشست پر ان کو بٹھاتے. اور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے بارے میں مسند احمد میں, سنن ترمذی میں, ابن ماجہ میں خود ان کے شوہر نامدار حضرت علی جن کی ریاضت, جن کی عبادت, جن کی اللہ کے نزدیک قربت ضرب المثل ہے, وہ ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ فاطمہ دن رات تو محنت کرتی, بچوں کی پرورش میں حصہ لیتی, ان کی تربیت کرتی, گھر کے سارے کام کاج کرتی, حتیٰ کہ میرے گھوڑے اور اونٹ کے لیے چارہ جو زمانے میں گٹھلیاں ہوتی کھجوروں کی, انہیں چکی میں پیستی. یعنی گیہوں کا پیستا تو پھر آسان ہے, لیکن کھجور کی گٹھلیوں کو چکی میں پیسنا کہ سیدہ کے ان ہاتھوں میں. آپ چہیتی ہیں, صاحبزادی ہیں آقا دو جہاں کی, آپ اگر چاہیں یا فرمائش کریں تو وہ ساری کائنات کی جو خوبصورت چیزیں ہیں, جو آسانیاں ہیں, وہ اللہ تعالیٰ آقا دو جہاں کے قدموں میں رکھیں.